ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیاوی دولت جو تمہیں آج نظر آ رہی ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیاوی دولت کا لالچ ہی ہے جس نے دنیا کو کے 2 بلاک بنائے تھے، پھر ان میں کچھ کوششیں ہوئیں تو کمی آنے کی کوشش کی گئی، روس کی اسٹیٹس بنی، ٹوٹا، اب پھر وہی سوچیں ابھرنے لگ گئیں، بلاک بننے شروع ہو رہے ہیں۔ پاکستان، افغانستان وغیرہ پر بھی جو بڑی طاقتوں کی امن قائم کرنے کے لیے مہربانی ہے، یہ ان کی کسی ہمدردی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی طاقت قائم رکھنے اور ہمسایہ ممالک کے وسائل کو استعمال کرنے کے لیے ہے، اور آخر میں دنیا دیکھے گی کہ یہ نتیجہ یہی نکلے گا۔ بس اس بات کا جو آج کل کے حالات ہیں، دنیا کی طاقتوں کی جو چھیڑ چھاڑ شروع ہے، اس کا بھی انجام بڑا بھیانک نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے بھی احمدیوں کو بہت دعا کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ تم ان کی دولتوں اور ان موجودہ حالتوں کو نہ دیکھو، تمہاری کامیابی خدا تعالیٰ سے تعلق میں ہے، اور اس کا طریق یہ ہے، فرمایا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتا رہے اور اس پر ہمیشہ قائم رہے۔ ہم تو اس سے کسی قسم کا رزق طلب نہیں کرتے، ہم ہی تو تجھے رزق عطا کرتے ہیں، اور نیک انجام تقویٰ ہی کا ہوتا ہے۔ اپنی روحانی حالت بڑھانے کے لیے، خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے خود بھی نمازوں کی طرف توجہ دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جیسا کہ رزق کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، یہاں بھی یہی بیان ہے کہ اصل رزق تو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ مومن جب عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ جہاں مادی رزق دیتا ہے، وہاں روحانی رزق میں بھی وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اس کا تعلق خدا تعالیٰ سے بڑھتا ہے، اس میں قناعت پیدا ہوتی ہے، اس کی نظر دوسروں کی دولت پر پڑنے کے بجائے ہر آن خدا تعالیٰ پر پڑتی ہے، اور جب یہ صورت ہوگی تو تقویٰ میں ترقی ہوگی، اور متقی کا اللہ تعالیٰ خود ہر معاملے میں کفیل ہو جاتا ہے، اسے ایسی ایسی جگہوں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتے ہیں متقی، دوسروں کی دولت اور طاقت کی انہیں رتی بھر پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنے سے ایک خاص تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی ہے، حدیث میں آتا ہی ایک روایت، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے کہ میں ان کو وتر میں پڑھا کروں، اور کلمات یہ ہیں کہ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل کر کے ہدایت دے جنہیں تو نے ہدایت دی ہے، اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر کے عافیت دے جنہیں تو نے عافیت دی ہے، اور ان لوگوں میں مجھے شامل کر کے میرا متکفل بن جا جن کی تو نے خود کفالت کی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں میرے لیے برکت رکھ دے، اور جو تو نے مقدر کر رکھا ہے اس کے شر سے مجھے بچا، یقیناً تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، جس کا تو دوست بن جائے وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتا، اور اے ہمارے رب، تو بڑی برکتوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی کتاب الصلاۃ کی تھی، اس میں ہے حدیث یہ۔ بس یہ دعا ہمیشہ ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تو بہت دعا کرتا ہوں کہ میری سب جماعت ان لوگوں میں سے ہو جائے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں
اور نماز پر قائم رہتے ہیں، اور رات کو اٹھ کر زمین پر گرتے ہیں اور روتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے فرائض کو ضائع نہیں کرتے، اور بخیل اور غافل اور دنیا کے کیڑے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا خدا اس جماعت کو ایک ایسی قوم بنانا چاہتا ہے جس کے نمونے سے لوگوں کو خدا یاد آوے، اور جو تقوی اور طہارت کے اول درجے پر قائم ہوں، اور جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم رکھ لیا ہو۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں، خدا تعالیٰ کی ذات میں ہر آن پناہ ڈھونڈنے والے ہوں، دنیاوی لالچوں سے دور ہوں، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کرنے میں اول درجے میں شمار ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں ان سب کے وارث بنیں، اور اللہ تعالیٰ کے ولی بننے کی طرف ہر آن ہمارے قدم بڑھتے چلے جائیں۔ یہاں ایک آج میں وضاحت بھی کر دوں، پہلے تو ایک آدھ خط مجھے آتے تھے اور کچھ کثرت ہو گئی ہے، بعض خطوں کی لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا ہے، میرے حوالے سے یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہاں یورپ میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی حکومتوں کی طرف سے جو سوائن فلو کا ٹیکہ پریونٹیو لگایا جا رہا ہے وہ نہ لگوائیں، میں نے روکا ہے۔ میں نے قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کی، جہاں جہاں لگایا جا رہا ہے اور جن جن لوگوں کو، بچوں یا بوڑھوں کو حکومت نے کہا ہے لگوائیں، بالکل لگائیں، کسی نے روکا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس بات سے میری اخذ کر لیا یا ویسے ہی ہوائی اڑا دی ہے، وہاں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر